ہم سوال پوچھتے ہیں اپنے نیوٹرل سے کہ آپ کا کام صرف جب آپ کا کام ملک کی دفاع کرنا ہے اور جب پتا چلا کہ یہ مراسلہ آیا، امریکنوں نے ڈونلڈ لو نے ہمارے ایمبیسڈر کو خط لکھا اور میٹنگ میں خط نہیں لکھا، میٹنگ میں کہا کہ عمران خان کو نکالو نہیں تو ملک کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر تم نے اس کو عدم اعتماد میں نکال دیا تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ یہ جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر رکھا گیا تو ساری ہماری قیادت تھی وہاں، فورن آفس، عسکری قیادت، پولیٹیکل قیادت، سب بیٹھے تھے۔ تو جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ کہہ دیا کہ مداخلت ہوئی ہے، بیرونی مداخلت ہوئی ہے اور امریکہ کی مذمت کی گئی، ڈیمارش کیا گیا، تو پھر کیا ہماری جن کا کام ہے ملک کی دفاع کرنا، کیا ان کا کام نہیں تھا کہ اس مداخلت کے خلاف پوری کوشش کرتے، روکتے، بجائے نیوٹرل رہنے کے؟ کیونکہ آج نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے، آج ہمارا ملک مشکل میں ہے۔ یہ سازش کے تحت جو حکومت آئی ہے اس نے ہمارے ملک کا مستقبل اندھیرے میں کر دیا، اور اس لیے ایک ہی راستہ ہے اس سے نکلنے کا، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دیر آپ تیار ہو؟ الیکشن کے لیے تیار ہو؟ سارا پاکستان الیکشن کے لیے تیار ہے۔ سارا پاکستان چاہتا ہے کہ یہ جو باہر سے امپورٹڈ حکومت جو ہمارے اوپر مسلط کی ہے، اس سے صرف ایک طریقے سے پاکستان کو نجات حاصل مل سکتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دو کہ وہ کس قسم کی گورنمنٹ چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان عوام فیصلہ کرے، یہ واشنگٹن یا اسرائیل میں یا ہندوستان یہ ہمارا فیصلہ نہ کرے مستقبل کا۔ شہباز شریف، میں تمہارے سے ایک سوال پوچھتا ہوں اپنے دیر کے نوجوانوں کے سامنے کہ شہباز شریف، اگر آپ سے حکومت نہیں ہوتی تھی تو یہ سازش کی کیوں؟ آج کہہ رہے ہیں جی بڑی مشکل حالات ہیں تو نہ سازش کرتے۔ آج کہہ رہے ہیں جی عمران خان کی وجہ سے سب کچھ ہوا تو عمران خان کو رہنے دیتے۔ پھر تو ذمہ داری میری ہونی تھی۔ اگر اتنی سازش کر کے، بوٹ پالش کر کے اور اپنی شکل بوٹ کے اندر دیکھ کے اتنے زبردست طریقے سے بوٹ پالش کر کے اب اقتدار میں آ گئے ہو تو اب ذمہ داری لو۔ ہم جب آئے تھے، جو تمہاری حکومت گئی تھی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا، سب سے زیادہ بجلی کا خسارہ تھا، جس کو گردشی قرضہ کہتے ہیں، سرکولر ڈیٹ، سب سے بڑا تھا۔ آپ نے ہمارے اوپر اتنے بڑے بارودی سرنگیں بنا کے چھوڑ کے گئے تھے، لیکن ہم نے اپنے ملک کو اٹھا لیا، مشکل سے نکال لیا۔ اب تمہارا کام ہے، سازش کی ہے، اب ذرا ٹھیک کر کے دکھاؤ، بجائے ادھر ادھر نہ بھاگو، ترکی نہ جاؤ، ابھی یہاں بیٹھ کے کام کرو۔ یہ بجائے کام کرنے کے کہتے ہیں جی شہباز شریف صبح 7 بجے کام پہ پہنچ جاتا ہے، تو 7 بجے اگر کام پہ پہنچ جاتا ہے تو یہ جو اس نے عوام کا معاشی قتل، جو مہنگائی کے سمندر میں عوام کو ڈبو دیا ہے، کیا 7 بجے یہ کرنے آتا ہے آفس؟ بڑا ہم سنتے تھے، بڑا جی شہباز شریف زبردست کام کرتا ہے۔ شہباز شریف کا کام صرف اشتہاروں میں ہوتا تھا، ہر اشتہار کے اندر شہباز شریف کی شکلیں۔ اصل کام اب پتہ چلے گا کہ ہم نے ایک ملک جس کا دیوالیہ نکالا ہوا تھا تم نے، اس کو اٹھا کے ہم اوپر لے کے گئے۔ جب سے تم آئے ہو ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔
آج جو باہر کے ادارے ہیں جو ملک کی معیشت کے اوپر بات کرتے ہیں، بلومبرگ، موڈیز، جس نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس کر دی ہے، آج وہ ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ایک نیچے جا رہی ہے تیزی سے. آج وہ باہر کے ادارے کہہ رہے ہیں مہنگائی کے علاوہ ہمارا روپیہ گر رہا ہے، 200 روپے پہ ڈالر پہنچ گیا ہے. ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزروز جس کی وجہ سے روپے کو رکھتے ہیں وہ نیچے گر گئے ہیں. آج جو ہماری معیشت ہے وہ ادھر جا رہی ہے کہ ملک کو خطرہ ہے. ہم نے جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی پہلی دفعہ پاکستان میں، اس نے کہا اس کے مطابق ساروں سے جب ہم نے بات کر کے بنائی تھی تو اس پالیسی کے مطابق صرف فوج ملک کو نہیں حفاظت کر سکتی جب تک آپ کی معیشت بھی مضبوط نہ ہو. یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. جس طرح معیشت کمزور ہوگی ہماری سیکیورٹی کمزور ہوگی. جس طرح سوویت یونین کی مثال ہے کہ سوویت یونین دنیا کی سب سے طاقتور امریکہ کے ساتھ فوج تھی، لیکن جب اس کی معیشت گئی تو وہ ٹوٹ گیا. ہمارے سامنے لبنان، دبئی کی جگہ ایک وقت پہ سارے دنیا لبنان جاتی تھی دبئی کی جگہ. آج وہ ملک بینکرپٹ ہو گیا. 60% آبادی اس کی غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی. تو ملک، اگر ہم آج میری طرح کے لیڈر نہ بتائیں کہ ملک کدھر جا رہا ہے، ہم اپنے ملک سے زیادتی کریں گے. یہ اس طرح ہے کہ جس طرح باپ آپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اگر تم یہ راستہ اختیار کرو گے تم اپنی تباہی کا راستہ لے رہے ہو. ہمارا بھی کام ہے یہ بتانا کہ جو یہ امپورٹڈ حکومت ایک سازش کے ذریعے اس ملک پہ مسلط کی گئی ہے، یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. 2 مہینے کے اندر انہوں نے ملک کی ساری معیشت بھی نیچے اور عوام کو بھی کچل دیا ہے.